جن میں سے خاص طور پر دو عمل ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ پہلا جو عمل ہے وہ ہے 22 رجب کے دن کوڑوں کا رواج۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ کوڑے کیے کیوں جاتے ہیں۔ سنت
سن 83 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا سن 80 میں، مختلف روایات ہیں اس میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وفات ہے، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 22 رجب کو، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات چونکہ نوافل کے لیے خوشی کا دن تھا، اس لیے انہوں نے دن میں چونکہ کچھ کام کر نہیں سکتے تھے، رات میں چھپ چھپ کر کے انہوں نے کھانے بنائے، عمدہ قسم کی ڈشیں تیار کی، اور آپس میں خوشی میں ایک دوسرے کی دعوتیں کی، ایک دوسرے کے گھر کھانا پہنچانا شروع کیا۔ یہ خوشی کا اظہار تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ وہاں سے سب سے پہلے یہ رسم چلی ہے، کھانے چونکہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، اس لیے بعد میں چل کر یہ کونوں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کونیں حقیقت کھانے کو نہیں کہتے، وہ برتن ہوتا تھا ایک مٹی کا جس کو کونا کہا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں اس میں شاید بنائے جاتے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کو کونا کہا جانے لگا۔ یہ کوئی کھانے کا نام نہیں بلکہ ایک برتن کا نام تھا، اس برتن میں کھانا بننے کی وجہ سے اس کو کونا کہا جاتا تھا۔ بعد میں چل کر کے ہمارے یہاں کونوں کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ تو ان بنا تو اس کی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر سب سے پہلے یہ رسم شروع ہوئی۔ بعد میں اس کی جو شہرت ہوئی وہ 2 چیزوں سے شہرت ہوئی۔ اسی لیے میں نے ابتداء آپ سے کیا کہ سنت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور کے اندر ایک نام سے چلتی ہے، ایک عقیدے سے چلتی ہے، اس کے اندر عقیدے کی تبدیلی یا نام کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ابتدا اس کی حضرت امیر معاویہ کی وفات سے ہوئی۔ بعد میں جب اہل تشیع کا غلبہ ہوا، اہل سنت کی جماعتیں کمزور پڑنے لگی، اب یہی رسم علن اعلان شروع ہو گئی۔ اب چونکہ ایک اعتراض تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ صحابی رسول کی وفات پر خوشی کا منانا یہ تو اہل کفر کی علامت ہے، اہل اسلام کی علامت نہیں ہے۔ اب یہاں سے رخ پلٹا اس رسم کا، اور یہ رسم حضرت امیر معاویہ کی وفات سے بدل کر شروع ہوئی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کے نام سے۔ کچھ لوگوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اس پیدائش پر یہ خوشی ہے۔ حالانکہ تاریخ پیدائش جب کتابیں کھول کر کے دیکھی گئی تو کہیں بھی جعفر صادق کی پیدائش 22 رجب نہیں۔ ایک قول امام جعفر صادق کی پیدائش کا 15 رجب، ایک قول رمضان المبارک کا ملتا ہے، ایک قول 17 ربیع الاول کا ملتا ہے۔ یہ 3 قول ہیں امام جعفر صادق کی پیدائش کے تعلق سے۔ 15 رجب رمضان المبارک کا کوئی دن، اور ربیع الاول کی 17 تاریخ یا کوئی اور تاریخ۔ تو یہ 3 تاریخیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے نقل ہوئی۔ اب اس پر بھی آ کر کے معاملہ پھنس گیا۔ اگر امام جعفر صادق کی پیدائش پر خوشی ہے تو 15 رجب کو منانی چاہیے، رمضان المبارک میں کرنی چاہیے، یا شوال کے مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں، جس مہینے میں بھی تاریخ پیدائش ہو یا تاریخ وفات ہو، اس موقع پر یہ کام کرنا چاہیے۔ بعد میں پھر ایک رخ پلٹا گیا، جب دیکھا کہ تاریخ پیدائش سے بھی اتفاق نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے
بات کہی جائے کہ یہ تاریخ پیدائش نہیں ہے، امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے۔ اب شیطان کو طرح طرح کی باتیں بتاتا ہے نا انسان کو کہ اس یہاں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے، یہاں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ وفات کو مناتے ہی نہیں، ہم نے تو ایثار ثواب کے لیے دن متعین کیا ہوا ہے۔ ایثار ثواب کی شریعت میں گنجائش بھی ہے، حدیث میں صراحت بھی ہے کہ اگر مردوں کے لیے ایثار ثواب کیا جائے تو جائز ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھئی ہم کب منع کرتے ہیں؟ آپ خوشی سے ایثار ثواب کریں، پورا سال ایثار ثواب کا پڑا ہے، پورے سال میں ایثار ثواب کیوں نہیں کرتے؟ یا 22 رجب کو بناتے ہو ٹکی میرے لیے آٹے کی جس چیز کی بدلو ہے اسی کا بنانا کر سکتے ہو۔ ایثار ثواب اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ آپ کے یہاں جو غربا ہیں ان کی دعوت کیجیے، آپ کے محلے میں جو فقراء ہیں جن کے خرچ کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کا خرچ برداشت کیجیے، لیکن اسی دن کے ساتھ متعینہ کھانے کے ساتھ کسی بھی رسم کو ادا کرنا یہ دین نہیں، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ ہم کسی کو پر یہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منانا ہے، واللہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے میں اہل تشیع نے روافض نے یا آج کل کے شیعہ ممکن ہے وہ اس خوشی کے ساتھ اس رسم کو مناتے ہوں، لیکن شیعوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی کا تصور بھی نہیں آ سکتا، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر آپ کا وہ رسم ادا کرنا جو دیگر حضرات خوشی کے لیے کرتے ہو میرے بھائیوں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہیں ہم تو خوشی نہیں منا رہے تو کر کیا رہے ہو؟ اگر آپ 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات پر خوشی نہیں مناتے تو کیا وہاں کی طرف سے کوئی وحی آ گئی کہ 22 رجب میں اللہ علیہ السلام کو قبول کرے گا؟ آپ رجب کی پہلی تاریخ کو اثار ثواب کرائیں، کسی بھی تاریخ کو اثار ثواب کرائیں، اور رجب ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ کسی بھی مہینے میں آپ اثار ثواب کرا دیں، اور پھر اثار ثواب بھائی امام جعفر صادق کا ہی تو امام جعفر صادق کے نام سے ہی اثار ثواب ہو رہا ہے۔ کیا وہی اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ وہ انہیں کے نام پر اثار ثواب چلے گا، باقی دنیا میں کوئی گنہگار باقی نہیں رہا؟ یا اگر آپ متقی ہونے کی وجہ سے، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے اثار ثواب کرتے تو دنیا میں بہت سارے نیک پڑے ہوئے، بہت سارے انسان ہیں، ان کے باپ میں ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے دادا ہیں، کتنے نسب کے اندر پورے بزرگوں کا یہ نسب اوپر تک چلا جاتا ہے، کسی کے نام کا اثار ثواب نہیں ہوتا۔ اثار ثواب ہوگا تو امام جعفر صادق کے نام سے بس۔ میرے بھائیوں یہ دین نہیں ہے، یہ شیطان نے ہمیں بہکانے کے نئے نئے راستے نکالے ہوئے، وہ بہکاتا رہتا ہے اس راستے سے اس راستے سے اس راستے سے۔ تعلیمیں بھی سکھا دی گئی ہمیں تعلیمیں سکھا دی گئی، دین کی باتوں کا جواب دینا ہمیں سکھا دیا گیا کہ اگر دین کے تعلق سے کوئی تمہیں بچانے کی کوشش کرے اور کوئی بدعات سے روکنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ اثار ثواب کرنا ہے، پورے سال آپ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو محلے میں کھانا تقسیم کرنا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، روزانہ آپ کھانا تقسیم کرو، لیکن 22 رجب کو بھی کھانا تقسیم کیا جائے گا، اثار ثواب بھی 22 رجب کو ہوگا، اور کھانے میں مختلف چیزیں نہیں، وہ خاص چیز ضرور بنے گی۔ بھائی اثار ثواب کا اسی سے اللہ قبول فرماتا ہے۔ عمدہ قسم کی پورے سال بریانی بنا بنا کر کے کھلاؤ دے تو کون اور بھی تمہیں منع کرے گا بھائی اثار ثواب مت کرو؟ کوئی ہے منع کرنے والا؟ آپ روزانہ کھلایا، لیکن یہ 22 رجب کی جو خصوصیت ہم نے کر دی اور ثواب صرف جعفر صادق کے نام سے ہوگا، یہ عجیب چیز ہے، یہ بدتمیزی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو صرف ایک کے نام کا اثار ثواب، ساری دنیا کے بزرگ ہمارے نظروں میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بس۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو رسم ہے ہمارے یہاں کہ 22 رجب کو باضابطہ ایک متعینہ قسم کا کھانا بنایا جائے، پھر اس کو کھلانے کا یا بانٹنے کا اہتمام ہوتا ہے۔
یہ خالص بدعت ہے، بدعت کے علاوہ کچھ نہیں۔ دونوں چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم وفات نہیں مناتے، اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ایثار ثواب محض کرتے ہیں، تو بھائی ایثار ثواب کے لیے اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کرا۔ آقا علیہ السلام کی طرف سے کوئی دن متعین نہیں ایثار ثواب کا، آپ جس دن چاہیں ایثار ثواب کر لیں۔ بہت سے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں منع بھی تو نہیں، ایک بڑا جاہلانہ جواب کہ حدیث میں منع بھی تو نہیں۔ جاہل قسم کے جب آقا علیہ السلام کے زمانے میں جس چیز کا وجود ہی نہیں تو آپ منع تو فرمائیں گے اس سے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے کسی کو پینٹ پہننے سے منع کیا؟ کوئی بتائے حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے؟ جس چیز کا وجود ہی آقا کے زمانے میں نہیں ہے اس چیز سے آپ منع کیسے فرمائیں؟ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو اعمال ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن اعمال کو کیا جا رہا ہے، ان اعمال میں کوئی چیز قابل گرفت ہے، آقا علیہ السلام نے گرفت فرمائی ہے، اور باقی تمام اعمال کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، بس میری سنت، میرا طریقہ اور میرے بعد صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ہر عمل کے تعلق سے یہ سوال کریں کہ میاں کہاں قرآن میں منع ہے، کہاں حدیث میں منع ہے؟ یہ تو زندگی منمانی آپ بانٹتے رہے۔ قرآن میں تو بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں آیا، حدیث میں تو بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں آیا، خوب مزے اڑاتے رہے آپ، خوب حرام کا ارتکاب کرتے رہے۔